للہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 14 رمضان المبارک کی سحری ٹرانسمیشن ہے اور ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک ایسی شخصیت پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ ایک ہم اجی شخصیت کہ جن کی دینی مہمات کو دیکھا جائے، خدمات کو دیکھا جائے، تحریک پاکستان کے حوالہ سے اور مہاجرین کی فلاح و بہبود کے حوالہ سے دیکھا جائے، آپ ہر مقام پر اس انداز میں برسر پیکار نظر آئے کہ آپ کی ان خدمات کو اور آپ کے ان جذبات کو سلام عقیدت پیش کرنے کو دل چاہتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے نقوش قدم پر زندگی گزارتے ہوئے ہم بھی ایک کامیاب فرد کی حیثیت سے جانے جائیں۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت کہ جو ظاہری دنیاوی طور پر بھی ایک قدر و منزلت کی حامل تھی، اور دینی حلقوں میں تو ان کا نام اس درجہ محترم ہے کہ جہاں جب ان کا نام آ جاتا ہے بڑے بڑے صاحبان علم کی گردنیں جو ہیں وہ ادب سے جھک جاتی ہیں۔ لا تعداد علماء کے وسعت گرامی ہیں، اور بے شمار علماء کہ جن کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آج پوری دنیا میں تعلیمات اسلام جو ہے وہ پیش کرنے میں مصروف بھی ہیں، معمور بھی ہیں۔ بلا شک و شبہ ایسی شخصیت کے لیے کہا جائے کہ وہ نازش اہل سنت ہیں تو بیجا نہیں۔ مخدوم اہل سنت، شہید اہل سنت، انتہائی عزت و تکریم کے حامل، عالم باعمل، واقف مسائل شریعت، حامل رموز طریقت، ناشر اقوال سیدی اعلی حضرت، وارث و قاسم علوم مدینۃ العلم و باب مدینۃ العلم، الشاہ عبد القادر صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات والے صفات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج کی اس 14 رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے درمیان آپ کے ہر دل عزیز اور محبوب اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس شخصیت کے حوالہ سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، بلا شک و شبہ ایسی شخصیات جو ہے وہ صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی شخصیات کی خدمات بھی صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا ابتداً آپ یہ بتائیں کہ شہید اہل سنت حضور سیدی عبد القادر صاحب نوری رحمۃ اللہ، آپ کی ذات جو ہے، آپ کا تعارف جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے حوالہ سے، خاندانی پس منظر کے حوالہ سے وہ کس حیثیت کے حامل تھے؟ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بہت شکریہ خاور عظیم قادری صاحب۔ آج کا یہ خوبصورت دن 14 رمضان المبارک ہے، سحر ٹرانسمیشن ہے۔ یقیناً ایسی شخصیات جو تاریخ میں تشریف لاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مولانا شہید اہل سنت حضرت شیخ الحدیث علامہ شاہ عبد القادر قادری رضوی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں، سبحان اللہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کی وہ دولت عطا کی کہ اس کی بدولت آپ نے پوری زندگی وقف کر دی۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بے شک، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو آپ کی شخصیت بلا شک و شبہ انہی خصوصیات کی حامل ہے کہ آپ کی پوری زندگی نبی کریم علیہ السلام کے دین کے لیے، علم دین کے لیے اشاعت کرتے ہوئے گزری۔ سبحان اللہ۔ مولانا عبد القادر شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی کا نام ہے حکیم غلام محی الدین جی، اور آپ کے دادا کا نام ہے مفتی عبد الرحیم۔ اچھا، آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے حکیم تھے، دانا تھے، عالم دین تھے، جبکہ آپ کے جو دادا جی تھے مفتی عبد الرحیم صاحب، وہ اپنے علاقے کے احمد آباد کے بہت بڑے مفتی تھے۔ اچھا، 23 مارچ 1927 کو احمد آباد میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے جو دادا جی ہیں مفتی عبد الرحیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی، وہ مرجع علماء تھے۔ لوگ علماء ان کے پاس آتے تھے کیونکہ ان کا گھر جہاں پہ موجود تھا وہاں ایک بہت بڑی جامع مسجد تھی احمد آباد میں، وہاں اکابر علماء اور بڑے بڑے شیوخ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے، صوفیاء ان کے پاس بیٹھتے تھے، حکیم ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ بلکہ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی
مفتی صاحب کے پاس تشریف لے جاتے تھے، واہ واہ واہ، وہاں پہ ان کا واہ واہ، مسکن ہوتی تھی. جب بھی تبلیغ دین کے لیے اس علاقے میں جاتے تھے جی تو ظاہر ہے جہاں اتنے بڑے بڑے نامور لوگ، نیک لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں ایک رحمت کی کرن برستی ہے، پھر اس گھر پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے. جی، تو حضرت اعلیٰ حضرت کے بعد اچھا، پھر اسی گھرانے میں ہوں، جب حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد اچھا صاحب اچھا، رحمۃ اللہ تعالی علیہ واہ، انڈیا شریف بریلی میں جب دوران تعلیم قیام پذیر تھے، جی جو تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ٹھیک، تو آپ بھی ادھر تشریف لے جاتے تھے، ہوں، تو آپ کا بھی وہاں پہ قیام ہوتا تھا. تو بہرحال اس سے قبل میں ان کی تعلیم کے حوالے سے عرض کروں جی، کہ مولانا عبد القادر صاحب نے ابتدائی تعلیم اسکول کی اور تعلیم ناظرہ قرآن کریم اور پھر جو بنیادی علوم ہیں جی وہ جی، اپنے والد گرامی سے حاصل کیے، اچھا اچھا، اپنے دادا جی سے حاصل کیے. صحیح، پھر آپ نے 1946 میں جو ہے گجرات کالج احمد آباد سے آپ نے گریجویشن کیا. اچھا 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 اچھا، یہ اس دور میں 1944 میں جی گجرات جی احمد آباد انڈیا سے آپ نے جی 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 بی اے کیا، بی اے کیا. اور ایک یہ ظاہری اور دنیاوی علم کی ڈگر پر چلنے والا ایک نوجوان جو بالکل ہے وہ دینی جو ہے وہ علوم کی طرف کس طرح راغب ہوگا. بہت زبردست. جی، تو دیکھیے اس وقت گھر والوں کی بھی خواہش تھی اچھا جی، اور اپنا ذاتی ان کا بھی ذہن بھی یہ تھا اچھا کہ میں فوج میں چلا جاؤں. اچھا، اور اس وقت جو آل انڈیا ایک ابھی پاکستان نہیں آزاد ہوا تھا صحیح، تو اس وقت انڈیا میں وہ تھے، تو میں سرکاری جاب کر لوں، ایک دل میں خواہش تھی جیسے صحیح، ہوتی ہے فطرتی طور پر. جی جی، تو پھر صوفیاء کی مجلسوں نے اثر تو کیا. اچھا، تو پھر ایک دن حضور خاندانی محدث اعظم پس منظر اس بھی میں. تھا. واہ، حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی، آپ تشریف لے گئے آپ کے دادا جی کو ملنے. اچھا، وہاں واہ، پہ واہ، بیٹھے علم کی باتیں ہوئیں. سبحان اللہ، تو پھر انہوں نے لائبریری دکھائی کہ یہ میری لائبریری ہے، اچھا جی، اور ماشاءاللہ بڑی نایاب کتب اس میں موجود تھیں. ٹھیک ہے، بلکہ میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ حضور کے جو حضرت قبلہ شہید اہل سنت کے جو دادا جی تھے ان کی جی، خط و کتابت بہت تھی حضور اعلیٰ حضرت کے ساتھ. اچھا اچھا اچھا، تو مختلف معاملات پہ جب وہ دیکھتے تھے کہ علاقے میں عوام الناس میں فلاں مسئلے کی وضاحت کی ضرورت ہے تو صحیح، وہ خط لکھ دیا کرتے تھے. اچھا اچھا، حضور اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف میں وہ رسالہ شامل ہے جی، جو عورتوں کے مزارات پر جو حاضری ہیں، اچھا، اس کے جو سوالات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو مسائل ہیں، اچھا، اس پر محیط ہے. ہوں، تو وہ سائل اور وہ سوال کرنے والے اور اس کتاب کی رغبت دلانے والے ٹھیک ہے، حضرت شہید اہل سنت کے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اچھا اچھا، انہوں نے حضور شہید اعلیٰ حضرت کو خط لکھا تھا کہ صحیح، حضور یہاں ایک مسئلہ ہے کہ عورتیں کس طریقے سے قبرستان جائیں، قبرستان مزارات پہ کیسے حاضری دیں، ان کے ٹھیک ہے، آداب کیا ہونے چاہیے، اچھا، کیا وہ جائیں یا نہ جائیں. تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا تھا. پھر اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی یہ تھی کہ جب وہ کتاب رقم فرماتے تو وہ سوال جو ہوتا تھا وہ پہلے لکھ دیتے، اور جس تاریخ کو سوال لکھا جاتا جو شخصیت صحیح، لکھتی تھی ٹھیک ہے، ان کا بھی ساتھ نام درج کر دیتے تھے. اچھا اچھا، صحیح ہو، تو فتاوی رضویہ شریف میں بہت سے مقامات ہیں اچھا جی، جہاں انہوں نے حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی، حضرت شہید اہل سنت کے دادا جی کو نام کو مینشن اچھا کیا، اچھا، ان کے واہ، والد واہ، گرامی واہ، کے نام کو مینشن واہ کیا. واہ واہ واہ، کیا تو بات یہ ہے ایک جناب. اہل علم سے ان کی محبت تھی، اس گھرانے سے محبت تھی. یعنی آپ کا گھرانہ بھی جو ہے وہ مرکزی انواری علوم ہے. انوار علوم. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. تو پھر جب انہوں نے حضور شہید اہل سنت کے دادا جی نے جی، حضرت محدث اعظم پاکستان جی، مولانا سردار احمد صاحب کو لائبریری دکھائی، اچھا جی، پھر اس بچے سے گفتگو ہوئی. اچھا جی، ظاہر ہے گھر میں ابھی بچے تھے، کھانا لے کر آنا، ٹھیک، خدمت تواضع کرنا، صحیح، پھر تربیت بھی ایسی خوبصورت تھی. صحیح، تو انہوں نے پوچھا کہ حال احوال لیا، اچھا جی، ان کی ذہنیت کو جب چیک کر لیا ہوں، تو انہوں نے حضرت مفتی عبد الرحیم قادری صاحب سے کہا، حضور محدث اعظم نے، کہ اچھا، اگر میں آپ سے کوئی چیز مانگوں تو کیا آپ مجھے عنایت کر دیں گے؟ اچھا تو انہوں نے ازراہ تفنن کہا کہ حضور جی، کتابیں مجھے بڑی پیاری ہیں، اللہ اللہ اللہ، کتابیں مت صحیح. مانگیے گا. ہوں، تو اثاثہ کوئی اور ہے یہ. چیز جی صحیح. یا علماء میں ہوتا بھی ہے صحیح کہ ہے. کتاب نہیں دینی چاہیے کسی جی. کو کیونکہ واپس نہیں آتی. اللہ اچھا، تو انہوں نے کہا کتاب مت مانگیے گا، اس کے علاوہ جو بھی مانگیں گے نا تو میں آپ کو حکم کی تعمیل کریں گے. تو حضرت شہید اہل سنت کے
دادا جی نے جب یہ فرمایا تو حضور محدث اعظم نے کہا جی کہ میں آپ سے ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں ہوں جس سے آپ کی یہ ساری کتابیں محفوظ ہو جائیں گی. اللہ 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 سبحان اللہ. اور خاور صاحب میں آپ کو یہ بھی عرض کروں, واہ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, واہ بڑی واہ بڑی لائبریریوں کو دیکھا ہے کہ جی. جب وہ فوت ہوتے ہیں ہاں جی تو ان کی اولاد میں صاحب علم نہ ہونے کے باعث وہ لائبریریاں ضائع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ جو ذخیرہ علم ہے کتابیں, جی ان کو محفوظ کرنے کے لیے بھی ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے, ضرورت ہے. تاکہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو واہ دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہائے ہائے. تو حضرت علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا جی کہ ہمارے اکابر کتابیں جمع کرتے رہ گئے اور بعد والی نسلیں جو آئیں تو انہوں نے کتابوں کو ضائع کر دیا کیونکہ وہ علم سے درستگی نہیں تھی. ہمارے ہاں ہمارے ادارے میں بہت بڑی لائبریری ہے, تو وہاں پہ بہت سے ایسے پروفیسر حضرات کی علماء کی کتابیں جمع ہیں جو خود تو صاحب علم تھے. تو الغرض مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, جی حضور پوچھئے آپ کیا شیخ الحدیث صاحب مولانا سردار احمد صاحب. انہوں نے کہا کہ میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ شاہ عبد القادر میرے حوالے کر دیں. سبحان اللہ. اچھا جی, واہ واہ واہ. میں ان کو دین پڑھانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دین کا پیغام لے کر یہ پوری دنیا میں آئیں, لوگوں کے جو قلوب ہیں ان کو منور کریں. واہ واہ. تو مفتی صاحب نے فرمایا قبول ہے. اچھا حضرت, میں یہاں پر رکتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا, اور یہ سوچتے ہوئے میری فکر اور میرا خیال بھی ایک بامی عروج کی طرف گامزن ہے جی 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 کہ حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے طلب کر لیا جی شہید اہل سنت کو, اور کیا خوبصورت ناموں کا امتزاج ہے اور حسن ہے کہ سردار احمد نے عبد القادر کو طلب کر لیا, سبحان اللہ, اور منتخب کر لیا. سبحان اللہ, سبحان کیا اللہ. بات ہے جناب. اور اگر یہاں یہ بات میں کرتا چلوں کہ بالکل اسی طرح ہی ہوا تھا حضور محدث اعظم پاکستان, یعنی 11ویں اور 12ویں کا فیض مل گیا. فیض مل گیا. کیا بات ہے جی. سیم اسی طرح ہوا تھا کہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی لاہور میں حزب الاحناف میں ایک پروگرام میں گئے. اچھا وہاں مفتی اعظم ہند تشریف لائے تھے جی بریلی شریف سے. اچھا ان کا خطاب تھا, انہوں نے خطاب سنا جی. تو مفتی اعظم ہند نے دیکھا, کسی نے تعارف کروایا کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے. تو ایف ایس سی اس وقت حضور محدث اعظم پاکستان کر چکے تھے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. اچھا اچھا, ان کے ساتھ بھی ایسا انتخاب ہے. آپ بھی انتخاب ہے. واہ واہ واہ. تو حضور مفتی اعظم ہند نے پوچھا کیا پروگرام ہے. اچھا جی. انہوں نے کہا جی پڑھنا ہے. پھر کیا پروگرام ہے, انہوں نے کہا جی نوکری. تو حضور مفتی اعظم ہند کا جملہ سنیے جی. فرمایا کہ اس علم کا کیا فائدہ جو پڑھنے کے بعد ہی بندہ نوکر بن جائے. ہائے ہائے ہائے. وہ علم کیوں نہیں پڑھتے کہ پڑھنے کے بعد بندہ سردار بن جائے. کیا بات ہے جناب. بس سبحان اللہ. بر دل خیزت بر دل ریزت, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اسی جگہ سے حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ہند کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں. تو سیم اسی طرح جب حضرت محدث اعظم جاتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مفتی عبد الرحیم صاحب کے گھر, تو وہ مولانا عبد القادر کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ ایسے حوالے کرتے ہیں کہ آخری دم تک حضرت شہید اہل سنت مولانا عبد القادر صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا سردار احمد صاحب کے ساتھ رہے. یعنی حضرات کے الفاظ پر تاثیر نے نیت کا قبلہ درست کر کیا بات ہے. وہ بڑے لوگ تھے, اہل اللہ تھے, کیا بات. یہ عظیم لوگ تھے, بڑے فکر والے لوگ تھے, اور یہ اپنے مقصد کے لیے سب کچھ قربان کرنا فخر سمجھتے تھے. کیا بات ہے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مقاصد بلند نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت محدث اعظم پاکستان اس عظیم بچے کو جو اسکول کی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں. اچھا جی. یہ بھی آج ہے, آج کے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ اسکول میں فیل ہو جائے 5ویں میں نہ پڑھ سکے تو کہتے ہیں اس کو مدرسے میں داخل کرا دو. یہ المیہ ہے, المیہ ہے. لیکن افسوس, لیکن وہاں عظمت دیکھیے کہ بچہ وہ دیا جو گریجویٹ ہے, اس دور کا گریجویٹ. اور پھر اس کے بعد میں آگے چل کر عرض کروں گا کہ انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام تھی. تو پھر حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ عبد الرشید رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کیا. اس وقت یہ جو تھے ادھر پاکستان کے, یہ بریلی شریف میں ادھر پڑھا رہے تھے کہ اس بچے کی خصوصی تربیت کرنی ہے. تو انہوں نے حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتابوں کا کتب سے ان کا آغاز کیا, پڑھانا شروع کیا, مختلف کتب ان سے پڑھی, حضور محدث اعظم سے اکتساب فیض کیا. تو پھر یہ سلسلہ جاری رہا. ٹھیک.
تعلیم ابھی جاری تھی کہ حکم آ گیا پاکستان ہجرت کرنے کا. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ پھر جو ہے حضور محدث اعظم کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا حضرت شہید اہل سنت نے. اچھا جی. کہ اب جب حضور محدث اعظم پاکستان کے ساتھ یاری لگائی ہے اچھا تو یہ موڑ کی یاری نہیں ہے بلکہ توڑ کی یاری ہے. واہ واہ. اپنے استاد سے اتنا عشق کیا, اپنا محبت. واہ 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 واہ. ہجرت کا وقت آ گیا تو ہجرت کی حضور محدث اعظم پاکستان نے. صحیح. تو آپ بھی ساتھ ہو لیے اور پورا خانوادہ ساتھ ہو لیا. اچھا اچھا اچھا. اور آپ کے ایک دوست ہیں جن کا ذکر حضرت ابو المعالی مولانا معین الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بالکل بالکل. ان کا مزار بھی حضور شہید اہل سنت کے مزار کے ساتھ ہے. تو یہ بھی ساتھ تھے. اچھا. گھر بار چھوڑا, خاندان چھوڑا, ہر چیز چھوڑی. کیا رفاقت. سبحان اللہ. تو انہوں نے وزیر آباد ساروکی کے مقام پر آ کر قیام کیا. اچھا. پہلے حضور محدث اعظم جب پاکستان تشریف لائے تو یہیں پہ قیام کیا. اچھا. احمد آباد گجرات سے ان کا یہ سلسلہ زندگی شروع ہوا اور پھر سلسلہ تعلیم شروع ہوا اور پھر بالآخر پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد یہ پاکستان تشریف لے آئے, ساروکی پہنچے اور ساروکی پہنچ یہ چونکہ جواز حال تھے. جی بالکل. تو اس حوالہ سے چونکہ ایک تعلیم اور پھر خصوصیت کے ساتھ دینی علوم کا آپ حصول جو ہے وہ جاری و ساری تھا, تو مہاجرین کی فلاح و بہبود کے لیے بالکل کام کیا دینی. جی بالکل. بڑی خوبصورت آپ نے بڑے اہم موقع پہ بات کی. جی. جب یہاں پہنچے نا, جی, اب یہ پڑھ رہے تھے تعلیم. حضور شہید اہل سنت کی تعلیم شروع تھی. صحیح. کیونکہ بچپن سے تو میں نے جیسے عرض کیا پہلے وہ تعلیم اسکول کی کمپلیٹ کی آپ نے. ٹھیک ہے. تو آپ کو حضور محدث اعظم پاکستان نے ایک مشن دیا. ٹھیک ہے. کہ مہاجرین کی آبادکاری کا سلسلہ شروع تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ سرکاری طور پر بھی اور پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی. تو حضور محدث اعظم پاکستان کے حکم پر مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے بہت کردار ادا کیا. یہاں پہ بہت عرصہ رہے. پھر اس کے بعد جب یہ آبادکاری کا سلسلہ مکمل ہوا تو آپ کی خدمت میں آپ کے ذمے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے جو آپ نے اس وقت سر انجام دی. تو پھر آپ کچھ عرصہ سرگودا رہے, پھر شرکپور رہے. پھر حضور محدث اعظم پاکستان نے جب ہجرت کر کے لائل پور تشریف لائے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا معین الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات بھی آپ کے ساتھ تشریف لائے. اور پھر آخری دم تک یہیں ساتھ رہے. سبحان اللہ. اتنی رفاقت تھی, اتنی محبت تھی کہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے سب ذمہ داریاں جو ادارے کی جتنی ذمہ داریاں تھیں, ناظم الامور طلبہ جو تھے وہ ذمہ داری آپ کو انتہائی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے. فنانس کے سارے معاملات حضور شہید اہل سنت کو عطا کیے. اور حدیث پڑھانے کا جو منصب تھا یہ بہت بڑا مشن ہوتا ہے حضرت. جی. عام بندہ حدیث پاک نہیں پڑھا سکتا. جی جی. حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سال میں فیصل آباد میں بیٹھ کر پوری دنیا کی تاریخ بدل دی ہے حدیث پڑھانے میں. اور وہ تقوی کا معیار آپ نے قائم کیا ہے جو رہتی دنیا تک جو ہے کہیں بھی قائم نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اپنے منصب کے اہل جس شخصیت کو سمجھا. جی. 3 مقامات ہیں جی جہاں حضور محدث اعظم پاکستان نے وصیت کی کہ میرے ان 3 مقامات پہ مولانا عبد القادر صاحب میرے وارث ہوں گے. ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نماز جنازہ. اللہ. آپ ذرا دیکھیے کہ مفتی اعظم ہند انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ محدث اعظم مولانا سردار پڑھائیں گے. کیا بات ہے. اور مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ میرے شاگرد رشید مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ مفتی ہند کا انتخاب. جی. محدث اعظم نماز جنازہ آپ نے پڑھائی. جی جی. محدث اعظم آپ نے انتخاب کیا شہید اہل سنت کا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت اچھا دوسری چیز میں عرض کرنا لگا ہوں. 3 چیزیں تھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اہم ذمہ داری ہوتی تھی کیونکہ وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے ایماندار شخصیت تھی. ایک پیسے کا حساب رکھنا حضور محدث اعظم پاکستان کا حکم تھا. تو وہ ذمہ داری بھی انہوں نے اپنی زندگی میں اور حکم فرمایا کہ میری زندگی کے بعد بھی یہ ذمہ داری تم سنبھالو گے. خود حضور محدث اعظم پاکستان نے مولانا عبد القادر کو عطا کی. اور تیسری اور اہم ترین جو ذمہ داری تھی کہ اپنی منصب پہ شیخ الحدیث کی جو منصب تھی وہ بھی حضور محدث اعظم پاکستان نے اپنے اس شاگرد رشید حضور محدث اعظم پاکستان کے خاص شاگرد مولانا عبد القادر صاحب کو عطا کی. اور انہوں نے ایسے انداز سے نبھائی کہ آج ماشاءاللہ
دنیا کے مختلف ممالک ہیں جہاں پہ حضرت شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد جو ہے پوری دنیا میں موجود ہیں، کشمیر میں موجود ہیں. آج بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، بڑے بڑے ہستیاں آتی ہیں، تو جب ان کی زیارت کا شرف ہوتا ہے. ہمارے مخدوم و محترم بڑے صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے درجات آمین آمین. تو وہ ان کے ساتھ جب نشست ہوتی تھی حضور شہید اہل سنت کے حوالے سے، تو وہ بہت کم عمر تھے. اب یہ حضور شہید اہل سنت کے 3 صاحبزادے ہیں. صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری صاحب جن کا وصال ہوا ہے 2016 میں 10 جنوری کو، اور صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب انگلینڈ میں مقیم تھے، ابھی پاکستان تشریف لائے ہیں بڑے عرصے کے بعد. پہلے تو ہم کبھی کبھی ان کی زیارت کرتے تھے، اب ماشاءاللہ وہ یہیں فیصل آباد میں پاکستان میں تشریف فرمائے. اور تیسرے جو صاحبزادہ صاحب ہیں صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب، یہ 3 بیٹے ہیں حضور شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور شہید اہل سنت. اور یہ تینوں کو بڑی مزے کی یہ بات ہے کہ ان کے وصال کے بعد تینوں جو ہیں انہوں نے اپنے والد کے مشن کے لیے زندگی کو وقف کر دیا. جی واہ واہ واہ. میں یہی آپ سے سوال کرنے جا رہا تھا کہ حضور شہید اہل سنت کے خاندان میں آپ کے خصوصیت کے ساتھ صاحبزادگان جو ہیں وہ آپ کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں. معزز ناظرین، آج آپ یہ سحری ٹرانسمیشن میں ذکر سن رہے ہیں اس عظیم المرتبت شخصیت کا کہ جن کی دینی مہمات اس درجہ ہیں کہ ان کی مہمات اور خدمات کو اگر سنہری حروف میں لکھا جائے تو پھر بھی آپ کی خدمات کا حق ادا نہیں ہو سکتا. مختصر بریک کے بعد ملتے ہیں. یقین کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. معزز ناظرین، آج کی اس سحری ٹرانسمیشن میں آپ ذکر سن رہے ہیں ایک عظیم المرتبت شخصیت کا، اور فرمان عالی شان ہے کہ نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. اور بلا شک و شبہ ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہ بھی درجہ ولایت پر فائز تھے کہ جن کی ساری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اشاعت اور قرآن کا نور تقسیم کرنے میں مصروف رہی. حضرت حضور شہید اہل سنت کی ذات کے بے شمار پہلو جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر ہم مکمل گفتگو کر سکیں. اتنی جامع شخصیت ہے. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور انڈیا سے لے کر پاکستان تک اور پاکستان سے پھر لائل پور تک یوں کہہ لیجئے کہ حضور شہید اہل سنت حضور محدث اعظم پاکستان کے زیر سایہ رہے. اور اگر وجود محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا سایہ دیکھنا ہو تو وہ عبد القادر سبحان اللہ شہید اہل سنت کی شکل میں ہمیں نظر آیا. تو آپ نے یہ بتایا کہ حضور محدث اعظم پاکستان نے اپنی مسند پر آپ کو بٹھایا جی کہ فروغ تعلیم کے حوالہ سے، فرامین مصطفیٰ کی اشاعت کے حوالہ سے آپ نے کام کرنا ہے. تو جامعہ رضویہ میں آپ خدمات دین سر انجام دیتے رہے. تو جامعہ قادریہ کا جی بالکل، جب حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کر رہے تھے. ٹھیک. یہاں اس ارتقائی سفر سے پہلے ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور محدث اعظم پاکستان کے پاس تشریف لائے مولانا امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی. جی. وہ عالمی سطح پر مختلف دوروں کے لیے تشریف لے جاتے تھے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے پاس جو شخصیت ہیں، ان کا مزاج اور ان کی جو دینی خدمات کا جو احاطہ ہے، دائرہ کار ہے، وہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں، بلکہ اللہ نے ایسا ویژن دیا تھا حضور شہید اہل سنت کو، ایسی سوچ دی تھی، مختلف زبانیں بھی جانتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ سری لنکا میں مختلف ممالک میں مجھے باہر جانا ہوتا ہے تو یہ بندہ مجھے دے دے. اچھا. حضور محدث اعظم نے فرمایا کہ نہیں، میری جو منصب حدیث ہے نا، تو اس کا تقاضا ہے کہ میں آپ کو یہ شخصیت نہیں دے سکتا. اچھا. انہوں نے اصرار کیا تو پھر حضور محدث اعظم نے شیخ الحدیث مولانا عبد القادر صاحب کو ان کے ساتھ بھیج دیا. آپ مختلف ممالک پر برنارڈ شاہ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، حضرت
نورانی صاحب کے والد محترم شاہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی کی. جی برنارڈ شاہ جو تھے نا, جی یہ ورلڈ اسلامک مشن تھا. نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی قائد رہے, اور پھر پہلے نورانی صاحب کے والد صاحب تھے. صحیح. تو ان سے اسلام کی تعلیمات سے بہت متاثر تھا وہ. اچھا. اور ان کو متاثر کرنے والے نورانی صاحب کے والد گرامی تھے. اور جب ملاقات ہوئی برنارڈ شاہ کے ساتھ, اس وقت حضرت شہید اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بھی شاہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی کے ساتھ تھے. واہ. دین کی تبلیغ کی. پھر بہت کولمبو سری لنکا میں ایک جو ہے مسجد میں آپ نے بڑے عرصے تک خطابت سر انجام دی. انگریزی زبان بھی اب فر بولتے تھے. پھر کیا ہوا کہ غالباً 1 سال کا عرصہ رہے آپ, تو پھر حضور محدث اعظم کا حکم آیا, پھر واپس تشریف لائے. حضور محدث اعظم کے وصال کے بعد جی آپ چونکہ ان کے ادارے میں شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دے رہے تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں. تو آپ نے اپنے وصال سے 1 سال قبل, ٹھیک, 1963 کے اندر, 63 کے اندر مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیصل آباد میں ہی سرگودا روڈ پہ بھولے جگی سٹاپ ہے, اس کے قریب ایک جگہ خریدی اور ایک ادارے کی بنیاد رکھی. کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے, ان کا خیال تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الہام کے ذریعے ان کی رہنمائی فرما دی تھی کہ شاید ان کی وہاں جو دینی خدمات ہیں ان کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے. تو حضور محدث اعظم کے فیضان کو بھی تو آگے بڑھانا تھا. انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک خوبصورت ادارے کی تشکیل دے. تو بہرحال آپ نے ایک ادارے کی تشکیل دی. لیکن جو بندہ کام کرتا ہے, جو کسی مشن کے لیے آگے بڑھتا ہے, اب آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنے استاد کی ناموس کی خاطر اپنا ملک چھوڑ دیا. اللہ حضرت, کسی کے لیے ہجرت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو, رشتہ داروں کو جو ساتھ آئے تو آئے, سب کچھ چھوڑ دیا. پھر یہ ہوا, حالات کی ستم ظریفی دیکھیے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیری درازی قد کا شکوہ ہے سب کو, ورنہ شہر میں لوگوں سے تیرا جھگڑا کیا ہے. پھر یہ ہوا, آپ کی درازی قد برداشت نہ ہو سکی. 14 رمضان المبارک کو روزے کی حالت میں حضرت شہید اہل سنت کو شہید کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن وہ جانتے تھے, انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی تھی. وہ کہتے ہیں نا, یہ جو قوموں کی تاریخ ہے نا, کہتے ہیں قوموں کی تاریخ بے بسی کے آنسوں سے نہیں بلکہ شہداء کے مقدس لہو سے لکھی جاتی ہے. ان کا لہو لگا تھا. اللہ نے ان کے ادارے کو, جہاں انہوں نے بنیاد رکھی اپنے ہاتھ سے, الحمدللہ آج ان کا ادارہ مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ پوری دنیا میں مقبول ہے. پاکستان تنظیم المدارس کے ٹاپ کے ترین اداروں میں شامل ہوتا ہے. اور پچھلے سال اسی ادارے نے الحمدللہ پورے پاکستان میں پوزیشن بھی حاصل کی. پہلی 3 پوزیشنوں میں ان کی پوزیشن بھی آئی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ پھر میں تھوڑا سا جامعہ قادریہ کی رضویہ ٹرسٹ کے حوالہ سے بھی عرض کروں کہ جامعہ قادریہ رضویہ آپ وصال فرما گئے بنیاد رکھنے کے بعد. ٹھیک ہے, دیکھیے وفاؤں کا سلسلہ دیکھیے نا. وفاؤں کا سلسلہ یوں آگے بڑھا کہ انہی کے دوست مولانا معین الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اس لمحے سے لے کر 1997 تک اس دارالعلوم کی خدمت کی ہے. اور اپنا ادارہ سمجھ کے, آج کے معاشرے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ میرا ادارہ ہو, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا. مولانا افضل کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث نے یہاں آ کر جو ہے علم کو, بحر العلوم حضرت مفتی سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ تو میرا خیال ہے افضل کوٹلوی صاحب کا ذکر فرما رہے تھے, تو رہے بھی ہیں, بڑی رفاقت اور ان کی دعائیں ہمارے شامل آ رہی ہیں. تو الحمدللہ 1997 کو مولانا معین الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. ان کی دعائیں بھی ہمیں حاصل ہیں. اچھا. آپ تو سرپرستی میں, ان کی قیادت میں جامعہ قادریہ میں بڑے پروگرام ہم نے کیے ماشاءاللہ. تو پھر وہ قدرت نے انہی کے خون میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی خدمت کا جو موقع عطا کیا, صاحبزادہ عطا المصطفیٰ نوری. میں حضرت آپ کو 2 جملوں میں عرض کروں, میں نے زندگی میں جتنا صاحبزادہ عطا المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے اتنا کسی سے نہیں سیکھا. میں آپ کے سامنے اس منصب پہ بیٹھا ہوں تو انہی کی وجہ سے بیٹھا. بہت خوب جناب. ان پر مصطفیٰ کی عطا تھی اور پھر انہوں نے عطاؤں کو نعت تقسیم پڑھنا, کیا. اور انہوں نے دین اسلام کی جو خدمت کی ہے, 8 زبانوں میں قرآن کریم شائع کیا. پورے ملک کے اداروں میں ویلفیئر کا کام شروع کیا. جامعہ قادریہ, اور بھائیوں
جب حضور شہید علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت ہو گئی تو ابھی یہ تمام احباب جو ہیں جو خاندان ہیں باجی صاحبہ تھیں یا صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب تھے یا رضا المصطفیٰ صاحب تھے، یہ چھوٹے تھے، تو نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو پڑھایا، ان کی تربیت کی، سارے معاملات کیے، اور ان کی محبت دیکھیے کہ صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب مد اللہ العالی یہ جو تھے یہ باہر ساری زندگی باہر رہے، ٹھیک ہے، لیکن جب نوری صاحب کی شہادت ہوئی تو آئے، جناب سبحان اللہ، انہوں نے گزشتہ 4-5 سالوں میں جو مقاصد اچیو جامعہ قادریہ نہیں کر سکا تھا، ان کی لگن سے، ان کی جد و جہد سے الحمدللہ 4000 کے قریب طلباء و طالبات یہاں پہ زیر تعلیم ہے، سبحان اللہ، ان کے انتظامات، معاملات الحمدللہ انہوں نے بہت خوبصورت، اور ہمارے بڑے پیار والے صاحبزادہ رضا المصطفیٰ، ان کا ذکر نہ کریں تو مناسب نہ ہوگا، نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا، تو دین اسلام کے لیے میں دیکھتا تھا، اپنا بزنس ہے ان کا، اپنا کاروبار ہے، لیکن اللہ جانتا ہے انہوں نے جس طریقے کے ساتھ طلباء کے ساتھ تربیت کی، جس طریقے کے ساتھ دین اسلام کے فروغ کے لیے کام کیا، محافل میلاد کے لیے کام کیا، اور کوئی بھی موقع آتا حضرت جامعہ قادریہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جامعہ قادریہ رضویہ نے ہمیشہ ایک تجدید کی ہے، ایک نئے ارتقائی امور کی طرف توجہ دی ہے، پاکستان میں پہلا ادارہ ہے جس میں اسپیشلائزیشن ان فقہ اسلامی کا آغاز کیا گیا، واہ 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 واہ، باقاعدگی کے ساتھ، جدید علوم کے اور ساتھ، نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ضیاء المصطفیٰ صاحب نے کوشش کی کہ اس کو ہم الازہر یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کروائیں۔ بڑی بات ہے جناب، یہ بہت بڑا کام ہے، پہلا ادارہ ہے جس میں دینی مدارس میں جس میں طلباء کے لیے اسکالرشپس کا اہتمام کیا گیا، سبحان اللہ، حالانکہ مدارس میں اسکالرشپ نہیں ملتا، جی ایسے ہی ہے، پہلا ادارہ ہے جس میں خیر کے سلسلے شروع کیے گئے، بہت اعلیٰ، کوئی کوئی بھی وبال آیا، زلزلہ تھا تو لاکھوں لوگوں کے راشن کا یہاں سے اہتمام کیا گیا، اور آج کرونا کی سچویشن پیدا ہوئی، ہزاروں بچیوں کو، بیواؤں کو، علماء کو، ایسے لوگ جو مجبوری کی حالت میں پھنس گئے، ان کے لیے راشن کا اہتمام کیا گیا، تو الحمدللہ آج پورے ملک میں بلکہ پوزیشنوں کے انبار ہیں اس ادارے کے پاس، تو یقیناً شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جاتا، بے شک ایسے ہی، شہید کی جو کیا کہتے ہیں، زندگی، شہید کی جو موت ہے، قوم کی حیات ہے، ایسے ہی ہے، تو اللہ کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، تو ان کا فیضان باقی رہتا ہے، بالکل ان کا فیضان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، تو حضور شہید علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی پوری زندگی نہ صرف خود بلکہ ان کے رفقا نے، اور آج بھی ان کا ادارہ بتا رہا ہے اسی طرح بڑے جوبن کے ساتھ، کیا بات ہے جناب، آپ جدید تعلیم لے لیں، قدیم تعلیم لے لیں، اور ایسے ایسے نامور اساتذہ کہ ماشاءاللہ آج الحمدللہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، تو میں یہ روحانی تربیت بھی ہو رہی ہے، روحانی تربیت ختم قادریہ شریف اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، عموماً جیسے کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ کتاب کا اور حدیث کی تعلیم کا تو اہتمام ہوتا ہے، تزکیہ نفس کا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ الحمدللہ تزکیہ نفس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر اس ادارے نے بہت سارے ادارے خود سٹیبل کیے، جب سے صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب بحیثیت چیئرمین تشریف لائے، حضور شہید علیہ سنت کا فیضان ہے، ان میں بھی ہم نے جھلک دیکھی ہے حضور شہید علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو الحمدللہ میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ کوئی 120-130 کے قریب ادارہ جات ہیں جن کو یہ ادارہ خود چلا رہا، سبحان اللہ، کشمیر میں ادارے ہیں، KPK کے اندر ادارے ہیں، پاکستان کی سراؤنڈنگ، فیصل آباد کی سراؤنڈنگ میں مضافات میں کچھ ادارے ایسے ہیں، مساجد ہیں جو بنائی گئی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، تو یہ فیضان ہے حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں نا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ بہت خوب حضرت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ معزز ناظرین، آج آپ نے 14 رمضان کی اس سحری ٹرانسمیشن میں ایک عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر سنا، بلا شک و شبہ ایسی شخصیت کہ حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی قدس سرہ العزیز، ان کے مقالات سے ایک جملہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں
کہ کام کیا نہیں جاتا بلکہ کام لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. جن حضرات کو کام کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جن سے کام لینا مقصد ہو، وہ انتخاب خاص ہوا کرتے ہیں. حضور شہید اہل سنت انتخاب محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ تھے. اللہ کریم آپ کی برکت پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے خانوادہ اور پر. تھوڑا سا اضافہ یہ بھی کر دوں کہ آج 14 رمضان آپ کا یوم وصال ہے. آج آپ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے. اور جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ میں بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ شبینہ قرآن کریم بھی ہوتا ہے. اور فیصل آباد میں جی ان کا جو ادارہ ہے وہاں پہ عرس کی تقریبات بھی ہوتی ہیں، افطار بھی ہوتی ہے. افطار بھی آپ کو بھی دعوت ہے، تو آپ بھی اس میں تشریف لائیے. تو اس کے ساتھ جو ہے ماشاء اللہ دعائے خیر بھی ہوتی ہے. اور آج ہم بھی دعائیں کریں گے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین آمین. اللہ کریم حضور شہید اہل سنت آپ کی مرکت پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ اطال المصطفیٰ صاحب نوری آپ کی مرکز انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے. پورے خانوادہ کی خیر فرمائے. اور جو ادارہ آپ نے قائم کیا اللہ کریم تا قیام قیامت اسے عروج عطا فرمائے، اور اس کے تمام متعلقین کو، معاونین کو اللہ ڈھیر و برکت عطا فرمائے. آئیے دعا کی طرف بڑھیں گے. قبلہ مفتی صاحب دعا فرمائیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ کریم آج 14 رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، مولا اسے شرف قبولیت عطا فرما. آج کے روزے کو، آج کی عبادات کو اپنی رحمت، اپنے کرم سے مولا قدوس ہم سب کو اپنی رحمتوں سے منور فرما. دوسرا عشرہ مغفرت سایہ فگن ہے، صاحبان مغفرت ہمارے اوپر مولا قدوس تنا ہوا ہے. اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما. ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، بزرگان دین، خصوصاً حضرت شہید اہل سنت علامہ شاہ عبد القادر قادری رضوی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرکز انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. ان کے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ اطال المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرکز انور پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما. حضرت شہید اہل سنت کے جتنے بھی احباب، دوست، مولا رفقائے کار جنہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں، ان پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. اللہ کریم ہمیں سرکار کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.